بسم اللہ الفتاح وبہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کی خدمت میں حاملین عرش فرشتوں کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے مقرب فرشتے جنہوں نے پروردگار عالم کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے کیا تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی کیا حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کی تعداد اب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن ان کی تعداد کیا ہوگی۔ اور ایک تو وہ ہوتے ہیں جو فرشتے حاملین حول العرش ہیں، وہ دوسرے فرشتے ہوتے ہیں جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں میں مصروف ہیں۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں، کن کے لیے دعا ہے وہ؟ تو قرآن مقدس کی ان آیات بینات میں الذین یحملون العرش ومن حولہ، حاملین عرش فرشتوں کے متعلق بیان ہے کہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا، ومن حولہ، اور دوسرے وہ ہیں جو اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تعداد 4 ہے، اور عرش معلّہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، یعنی وجود کے اعتبار سے کس قدر اس کا جثہ ہے، ساری کائنات کو 7 آسمانوں پر وہ محیط ہے۔ عرش عظیم بہت بڑا ہے، اور اس عرش عظیم کا ایک پایا اگر اللہ رب العزت تیز رفتار اڑنے والے پرندے کو حکم کریں، وہ اڑنا شروع کرے، 80,000 سال تک وہ اڑتا رہے گا، جا کر اللہ رب العزت کے عرش کا ایک پایا ختم ہوگا۔ اب خود اندازہ لگاؤ اللہ کا عرش کتنی بڑا ہے۔ تو حاملین عرش فرشتے، ایک فرشتہ اللہ رب العزت کی سب سے عمدہ ترین اور اکرم مخلوق، عزت والی مخلوق کون ہے؟ انسان۔ سب سے پہلا فرشتہ جو حاملین عرش میں سے ہے وہ انسان کی شکل میں ہے، اور دوسرا فرشتہ بیل کی شکل میں ہے، تیسرا فرشتہ شیر کی شکل میں ہے، چوتھا فرشتہ پرندوں کے سردار گدھ کی شکل میں ہے۔ تو یہ پرندوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں اور دیگر مخلوقات کی شکل میں یہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اور ان کے سردار حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، وہ بھی حاملین حول العرش ہیں۔ تو جو ارد گرد پھر رہے ہیں فرشتے، یعنی اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما۔ یہ دعا ہے ان کی کہ وہ دعا کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، سب سے پہلے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، سبوح قدوس سبحان الملک القدوس، یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اور تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 دعائیں اور بھی ذکر فرمائی ہیں ان کی۔ اسی لیے اللہ کے ان مقرب فرشتوں کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی یہ دعائیں
اللہ کی تسبیح و تقدیس، اس کی حمد و ثنا جو انہوں نے بیان کی ہے، انہی الفاظ میں ہمیں بھی بیان کرنی چاہیے۔ وہ تسبیحات ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ جب ہم ان تسبیحات کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت ان فرشتوں کا تقرب بھی عطا فرمائیں گے، اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ سب سے زیادہ اللہ کے قرب میں رہنے والے فرشتے ہیں وہ، اللہ رب العزت کے عرش کو تھامنے والے فرشتے۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک۔ پاک ہے اے اللہ تیری ذات اور تیری حمد و ثنا ہے، لک الحمد، تمام تعریفیں تیری ہیں، علی حلمک بعد علمک، تیرے علم کے باوجود تیری بردباری پر تیری شان بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری ذات حمد کے لائق ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت باوجود ہے کہ انسانوں کے تمام کردار سے واقف ہے، علیم بذات الصدور ہیں، انسان کے اندر اٹھنے والے جذبات کو بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت حلیم اور بردبار ہیں، اپنے بندوں کو فوراً سزا نہیں دیتے، تاخیر کرتے ہیں، حلم اور بردباری والا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ بندہ سنبھل جائے۔ تو دوسری دعا سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ اے اللہ پاک ہے تیری ذات، تیری قدرت کے باوجود درگزر کرنے پر تیری تعریف کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اپنے بندوں کو جرائم پر سزا دینے پر بھی قادر ہے، لیکن اس کے باوجود معاف کر دیتا ہے، اپنے بندوں کو چھوڑ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ تو یہ دو دعائیں ہیں جو حاملین عرش فرشتے پڑھتے ہیں، اور ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صرف دعائیں نہیں، آپ ان کو دیکھیں، سمجھیں، یہ استغفار ہے، اس سے رزق کی فراوانی نصیب ہوتی ہے، ہر تنگی سے آسانی پیدا ہوتی ہے، مشکلات کے موقعوں پر اللہ پاک راستے بناتے ہیں، اپنے بندوں کے لیے بے شمار سہولتیں اللہ عز و جل پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آئیے آتے ہیں اپنے مقصود کی طرف کہ یہ زمین بہت چھوٹی ہے، بہت مختصر، آسمان، یہ پہلا آسمان اس سے کئی گنا بڑا ہے۔ جس طرح پہلے زمانے میں ہاتھ والے ترازو ہوتے تھے تو ترازو کو زنجیریں لگی ہوئی ہوتی تھی، جس طرح زنجیر آ کے جہاں رکتی ہے، اگر وہ ترازو کا تھال اوپر کر لیا جائے، نیچے زنجیر ہو، اتنی ہی زمین ہے، اتنی بڑا آسمان، اور پھر اس کے بعد اوپر والا آسمان اس سے بڑا ہے، اور اسی طرح اوپر چلتے جائیں۔ اللہ کا جو عرش ہے وہ ان تمام آسمانوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، وہ سب سے بڑا ہے اللہ کا عرش۔ اسی لیے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، آپ جا کر ان لوگوں کو دعوت دیجئے، ان کو تبلیغ کیجئے، اپنی رحمت اور رأفت سے ان کو روشناس کراؤ، اور میرے حلم اور بردباری کو بتلاؤ، اور اپنا درد ان کو دکھلاؤ کہ میں تمہارا اتنی خیر خواہ ہوں۔ اگر اس کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا، یہ رخ موڑ لیں، آپ کی بات کی طرف توجہ نہ دیں، آپ کی دعوت کو بصدق کو یقین قبول نہ کریں، تو ان سے کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ اگر تم نہیں آتے اس طرف، میں نے بھرپور زور لگایا، آپ کو دعوت دی، اللہ کی قدرت کے دلائل سمجھانے کی کوشش کی، اگر سمجھ نہیں آ رہی تو فرمایا کہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، میں اسی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔
سارے معاملات عرش عظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہی فرشتے جو عرش عظیم پر ایسے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں بخشش کی، مغفرت کی، تو دیکھیں اب ان کی دعائیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور تمام مومنین کے لیے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب تیرا علم وسیع ہے اور تیری رحمت بھی وسیع ہے۔ وسعت کل شیء رحمہ، آپ نے اپنی رحمت کو ہر چیز پر وسیع کر رکھا ہے، کوئی چیز کوئی مخلوق آپ کی رحمت سے محروم نہیں ہے۔ فاغفر للذین تابوا، آپ ان لوگوں کو معاف کر دیجئے جو توبہ کرتے ہیں۔ واتبعوا سبیلک، آپ کے راستے پر، آپ کے راستے کا اتباع کرتے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دعاؤں کے 3 اجزاء ہیں۔ سب سے پہلے وہ فرشتے ایمان والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی مغفرت، اس کی بخشش، کہ اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرما، اور دوسری دعا فرشتے جو مانگتے ہیں وہ ان کے دخول جنت کے لیے مانگتے ہیں، اے اللہ ان کو جنت بھی عطا فرما۔ اور تیسری دعا وہ فرشتے کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ان کی اولاد کے لیے، اہل و عیال کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ان کے خاندان، ان کے کنبے اور قبیلے کو بھی ان کے ساتھ شامل فرما۔ اب اللہ رب العزت ان حاملین عرش فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ فرشتے بھی ایمان لائے، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک اشکال کیا اور جواب دیا، فرمایا کہ فرشتے ایمان کا اظہار کیوں کر رہے ہیں جبکہ فرشتے اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، ان کے ایمان کے متعلق تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان کا خصوصیت کے ساتھ انہوں نے ذکر کر کے یہ بتلا دیا ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ایمان لائے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ایمان کی اہمیت بتلائی ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ ہم سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہم ایمان لائے۔ تو اب آگے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کیا ہے۔ اس مشترکہ ایمان کو ذکر کیا گیا کہ ہم بھی ایمان لائے اور مسلمان مومن یہ بھی ایمان والا ہے، یہ ایمان والا ایمان والے کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ ایمان والے کا ایمان والے کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ ہے، یعنی ایسا اشتراک جو ایک رابطے کا ذریعہ ہے اور وہ ایمان ہے۔ تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے کہ اے اللہ ان کو ان کے گناہ بھی معاف فرما، ان کو جنت بھی نصیب فرما، ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور جو ان کے آبا اجداد ہیں جنہوں نے نیکیاں کی، خیر کے کام کیے، ان کو بھی ان کے ساتھ شامل فرما۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور وہ جو ایمان لے آئے انہوں نے ان کا اتباع کیا ہے، ان کی اولاد ہیں وہ ایمان میں ان کا اتباع کیا، ان کو بھی ان کے ساتھ شامل فرما۔ حدیث پاک میں ہے جب ایک مومن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، داخل ہوتے ہی وہ کہے گا کہ میرا ابا کہاں ہے، میری اماں کہاں ہے، میری اولاد کہاں ہے؟ تو وہ سوال کرے گا، تو وہ کہے گا کہ اب ان کو ملوایا جائے مجھے، اور اعمال ان کے اس قدر مضبوط نہیں ہوں گے جو درجہ اس شخص کو نصیب ہوا ہے ان کو بھی وہی نصیب ہو جائے، ان کے لیے بھی وہی مرتبہ ہو۔ تو فرمایا کہ وہ
فوراً کہے گا کہ میرے ابا کو ملوایا جائے، ان کو ہمارے ساتھ رکھا جائے۔ اب عمل اگرچہ اس درجے اور مرتبے کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اس کے قرب و جوار میں جو بھی تھے لوگ، یعنی اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے بھائی، اللہ رب العزت ان کو ان کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ اگرچہ وہ رتبے کے اعتبار سے کم درجے کے ہیں، لیکن ایمان کی لاج رکھتے ہوئے، اس تعلق کی لاج رکھتے ہوئے ان کو بھی وہی جنت عطا فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ وما التناہم من عملہم من شیء، درجہ تو ان کو یہی مل جائے گا، اور ان کے عمل سے جو پہلے سے اس مقام پر فائز ہیں، عمل میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ان کو نیچے لے آئے ہیں پھر ان کو ان کے ساتھ شامل کر دیا گیا، نہیں، ان کو اسی درجے میں اتار دیا جائے گا، اور جو بڑے مرتبے والے لوگ ہیں ان کی نیکیوں میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا، ان کو گناہوں سے بچا، اپنی نافرمانی سے ان کی حفاظت فرما، اور مکروہات سے بھی بچا، ناپسندیدہ چیزوں سے ان کی حفاظت فرما، ہر گندے اور غلط کام سے ان کی حفاظت فرما۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، فرمایا جو آدمی ان گناہوں سے، ان مکروہات سے اپنے آپ کو بچائے گا، سیئات سے اپنی حفاظت کرے گا، اللہ کی فرما برداری جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے بقدر اللہ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا بندہ تھوڑا گناہوں سے بچنے کے لیے فکر مند ہے، پھر اللہ پاک برائیوں سے بچنے کے انتظامات کر دیتے ہیں۔ برائی کے جو داعیے دل میں ہوتے ہیں، جو گندے جذبات ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو نکال لیتے ہیں، اور اچھائی کے جذبات پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک رحمت فرماتے ہیں اس شخص پر۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، انسان نیکی کی طرف آ جائے اور حاملین حول العرش فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جائے، دخول جنت نصیب ہو جائے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس کے مرتبے کے اندر، یعنی جو اس کا مقام و مرتبہ ہے، اسی کے مطابق ان کی اولاد کا بھی اللہ پاک فیصلہ فرما دیں، ان کے والدین کا بھی اللہ پاک فیصلہ فرما دیں۔ یہ ہے اصل اور حقیقی کامیابی، کہ انسان سارے مشکلات سے، تمام آزمائشوں سے گزر کر اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی اصل میں کامیابی ہے۔ ورنہ انسان ناکام ہے اگر انسان نے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہا، گناہ کرتا رہا اور برائیوں کے اندر مبتلا رہا، مسلسل انہی گندگیوں میں مبتلا رہا، تو وہ انجام کار اس قدر اپنا نقصان کرتا ہے کہ بسا اوقات ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسی ناقدری کی وجہ سے اللہ پاک ایمان چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے نمازوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی نوافل پڑھے گا اس کی سنتیں محفوظ ہوں گی، جو سنتیں پڑھے گا اس کے فرائض محفوظ ہو جائیں گے۔ جو نوافل میں کوتاہی کرتا ہے سنتوں میں کوتاہی کرے گا، سنتوں میں کوتاہی کرنے والا فرائض میں کوتاہی کرے گا، اور جو فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، فرمایا خدشہ ہے کہ یہ بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ دیکھیں آپ، صرف کوتاہی کرنے والا، کوتاہی کرنے کا کیا مطلب؟ وقت کو ٹال کے نماز پڑھنا، مستحب وقت میں نماز کو نہ پڑھنا، یا مرد کا جماعت کا اہتمام نہ کرنا، تکبیر اولیٰ کو چھوڑ دینا، 2-4 رکعتیں چھوٹ جانی جماعت سے، اور مسلسل ایسے سستی کرنا، یہ ہے اصل میں کوتاہی نماز میں۔ جو بالکل تارے کے صلاۃ ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ جو بالکل سرے سے پڑھتے ہی نہیں۔ فرمایا جو نماز فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، خدشہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو،
تو جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ اسی لیے اپنے اہل ویال کی، اپنے کنبے اور خاندان کی فکر کرنی چاہیے، ان کو نماز کا اہتمام کروائیں۔ جو عادی نہیں ہے ان کو نماز کی عادت بنواؤ۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کا عادی بناؤ، 10 سال میں اگر نہیں پڑھتا تو مار پیٹ کر کے اس کی نماز پڑھواؤ اس کو۔ اللہ تعالیٰ انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔